الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا 2/3 حصہ گزر گیا۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ہوئی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور کوتاہی اور غفلت کو معاف کریں۔ اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جو بڑے فضائل کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو اپنی کمر کس لیتے، رات بھر شب بیداری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایسی محنت اور مشقت کرتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ اس عشرے مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں ایک ایسی رات اس امت کو مرحمت فرمائی جو 83 سال سے زیادہ کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی۔ نیز اس رات میں قرآن جیسی کتاب ہدایت بھی نازل کی گئی۔ اس رات میں سلامتی، مغفرت اور رحمت کی بشارتیں سنانے کے لیے فرشتوں کی ٹولیاں اور ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ احادیث کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 میں ہے۔ یہ رات آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تلاش کرنے کا حکم دیا اور اس میں شب بیداری کی طرف توجہ دلائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ خدا تعالی جس کو یہ رات میسر فرمائے تو یہ دعا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی جستجو میں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت کے متعلق ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ نیز رمضان کی آخری رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کرے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو غنیمت جانے اور ان کی قدر کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے، اور ہاں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگے، اور خاص طور پر اس دعا کا بھی اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے اس وبائی مرض کا خاتمہ کرے، اس وبائی بیماری کو ختم کرے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے آخرت کے تعلق سے